شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے اس دنیا میں کیا تھا، اس کے بارے میں سائنسدانوں کی مختلف رائے ہیں۔ کچھ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے قبل دنیا میں لوگ زندگی بسر کر رہے تھے۔ بعض سائنسدان کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر اترنے سے پہلے یہاں کئی صدیوں تک ڈائناسور زندگی بسر کر رہے تھے۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی نسل اس دنیا سے ناپید ہو گئی۔ بعض کا کہنا ہے کہ یہاں جنات کا دور تھا، وہ زمین پر ہر چیز پر قبضہ جمائے ہوئے تھے۔ ہمارے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اس دنیا میں کس چیز کو پیدا کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کیوں زمین پر پیدا کیا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی سب کو پیدا کرنے والا اور زندگی دینے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی کتاب قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر جلوہ فرما ہوا وہ خوب جانتا ہے اس چیز کو جو زمین میں پائی جائے، اس چیز کو جو زمین میں جائے اور جو اس سے نکلے، اور جو آسمان سے نیچے آئے اور جو کچھ اس میں چڑھ کر جائے، اور جہاں کہیں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورت ہود کی آیت نمبر 7 میں فرماتا ہے، اور اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے 6 دن میں آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا، اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ امام احمد بن حنبل بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے عرض کی، اے اللہ کے پیارے محبوب، آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے پہلے اس دنیا میں کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کچھ بھی نہ تھا، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بعد میں بنایا ہے۔ اس وقت نہ ہوا تھی نہ پانی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کچھ نہ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پانی پر اپنا عرش بنایا، اس وقت ہی مخلوق کی ابتدا ہوئی۔ امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام احمد اور بے شمار محدثین روایات کے ذریعے ہمیں بتایا ہے کہ نبی کریم کا فرمان ہے کہ بلا شبہ خدا نے سب کچھ بنانے سے پہلے قلم کو بنایا، پھر خدا نے قلم کو حکم دیا کہ لکھ، پھر قلم اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس طرح چلا جس نے قیامت تک ہر چیز لکھ دی، جو پیدا ہونا تھا، مرنا تھا، یا پھر ہر کسی کے ساتھ جو کچھ ہونا تھا، یہ سب کچھ لکھ دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو علم نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ کی ذات ہی جانتی ہے کہ کس کے ساتھ کیا ہونا ہے، کس کو کتنا رزق ملنا ہے۔ اس طرح سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق قلم نے لوح محفوظ پر سب کچھ لکھ دیا۔ بخاری شریف میں ہے کہ ایک بار یمن کے کچھ لوگ نبی کریم کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ اے اللہ تعالیٰ کے سچے اور آخری نبی، ہم سب لوگ آپ کے پاس دین اسلام کو سمجھنے کے لیے آئے ہیں۔ سب لوگوں کا یہ سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کی تخلیق فرمائی ہے؟ نبی کریم نے اس وفد کو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کچھ نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پانی پر اپنا عرش بنایا، پھر قلم کو بنایا، پھر قلم کو حکم دیا کہ لوح محفوظ پر سب کچھ لکھ دے۔ قلم نے اللہ کے حکم سے لوح محفوظ پر سب کچھ لکھ دیا۔ قلم نے ازل سے لے کر ابد تک لوح محفوظ پر سب کچھ لکھ دیا۔ علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قلم کو بنانے کے بعد لوح محفوظ کو بنایا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے قلم نے لوح محفوظ پر
سب کچھ درج کر دیا۔ ان کے بعد زمین و آسمان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی گئی چیزوں کی ترتیب کچھ یوں ہے۔ مسلم شریف میں کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ آقا و دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے روز مٹی کو بنایا، اتوار کو پہاڑ اور زمین، پیر کو درخت پیدا فرمائے، منگل کو اللہ تعالیٰ نے مشکلات، بیماریاں، جراثیم، مصائب اور بہت قسم کی تکالیف کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے نور کو بدھ کے دن تخلیق فرمایا۔ جمعرات کے دن اللہ تعالیٰ جانوروں، چرند پرند کو پیدا فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جمعہ کو عصر سے لے کر رات ہونے تک کے درمیانی وقفہ میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ پیدا کرنے کے بعد سب سے آخر میں انسان کو پیدا کیا، یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام انسانی مخلوق میں سے سب کے باپ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے پہلے جنوں اور فرشتوں کو پیدا فرما دیا تھا۔ ان کی ترتیب کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے فرشتوں کو، پھر جنوں کو، پھر انسانوں کو پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آسمانی مخلوق ہی بنایا ہے۔ قرآن پاک کی سورہ شورى میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ قریب ہے کہ آسمان اپنے اوپر سے پھٹ پڑے اور تمام فرشتے اپنے رب کی تسبیح اور تمہید بیان کر رہے ہیں اور زمین والوں کے لیے استغفار کر رہے ہیں۔ خبردار، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ حدیث مسلم شریف میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو نور، جنوں کو آگ اور حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو، پھر جنوں کو، سب سے آخر میں انسانوں کو پیدا فرمایا۔ قرآن پاک سورہ ہجر کی آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اس سے پہلے جنات کو ہم نے لو والی آگ سے پیدا کیا۔ جنات کی تخلیق کے بارے میں بے شمار آیات اور احادیث میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا۔ یہ آگ کے بھڑکتے شعلے کے کنارے کو کہتے ہیں۔ گویا جنوں کو آگ کی جڑ سے نہیں بلکہ آگ کے شعلوں کے کناروں سے پیدا کیا گیا۔ خدا نے شیطان مردود ابلیس کا قول قرآن پاک میں نقل کیا ہے، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا۔ اس سے پہلے بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنات کو ہم نے لو والی آگ سے پیدا کیا ہے۔ شیطان ابلیس ملعون بھی جنات کی نسل میں سے ہے۔ اس مسئلے میں کسی بھی مسلمان کو کوئی شبہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ ابلیس فرشتوں سے نہیں بلکہ جنوں میں سے تھا۔ حسن بصری بیان کرتے ہیں کہ ابلیس ہرگز فرشتوں کی جنس سے نہیں تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جنات انسانوں سے پہلے زمین پر رہائش پذیر تھے۔ جب ان میں فتنہ و فساد بڑھنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین پر جا کر جنوں سے جنگ کرو۔ اللہ تعالیٰ کے حکم پر فرشتے زمین پر اتر کر پھر جنوں اور فرشتوں کے درمیان خوب جنگ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے زمین پر اترے اور جنوں اور فرشتوں کے درمیان خوب جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں جنوں کو شکست ہوئی، وہ میدان چھوڑنے پر مجبور ہو گئے، وہاں سے بھاگ کر جزیروں اور پہاڑوں میں چلے گئے۔ اس وقت سے لے کر آج تک جنات جنگلات اور پہاڑوں میں ہی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اس واقعہ کے 2000 سال بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور بی بی حوا علیہ السلام کو زمین پر اتارا تھا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا نے اور اماں حوا سے تمام انسانوں کی نسلیں چلیں۔ یہ دنیا فانی ہے، ایک دن قیامت آ جائے گی۔
اللہ تعالیٰ سب کو اس دنیا سے اٹھا لے گا، پھر اللہ تعالیٰ ان سب کو دوبارہ زندہ کر کے حساب و کتاب لے گا۔ جس کے نیک اعمال زیادہ ہوں گے ان کو جنت میں، اور جن کے برے اعمال زیادہ ہوں گے ان کو جہنم میں بھیج دے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک اعمال کرنے اور برے کاموں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔